مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے نبی تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کو اتھارٹی نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کن حیثیت نہ دے دیں، حتی یحکموک، آپ کو فیصلہ کن حیثیت نہ دے دیں، آپ کو فیصل اور جج نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان سب مسائل میں جو ان کے آپس کے اختلافات اور تنازعات ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ نہ پائیں کوئی تنگی اپنے دل میں، حرجن کسی قسم کی تنگی، مما قضیت آپ کے اس فیصلے پر، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس پر پورے طور پر راضی ہو جائیں۔ اس آیت میں ایک بہت اہم تعلیم اسلام کی تعلیمات میں سے دی گئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہونا اور آپ کی حیثیت اور اہمیت، آپ کی نبوت کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اور امت کے حق میں وہ واضح کرنا مقصود ہے۔ اور اس حکم کی اور اس مسئلے کی اہمیت کے لیے قسم کھا کر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو سمجھانے بتلانے کے لیے مختلف اسالیب اور مختلف انداز استعمال فرمائے ہیں۔ ان میں سے قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بہت سے احکام میں اور بہت سے اخبار اور واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر، کسی چیز کی قسم کھا کر ایک بات بیان فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ انداز آپ کو ملے گا جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس سے پہلے قسم کھا رہے ہیں اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کوئی خبر ماضی کی یا مستقبل کی بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس خبر اور واقعے سے پہلے قسم کھا کر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب ہیں، خالق ہیں، سب چیزیں ان کی مخلوق ہیں، تو وہ خالق اپنے مخلوقات کی قسم کھاتا ہے۔ ویسے اللہ کے دین میں، شریعت میں مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائے۔ حدیث میں مخلوق کی قسم کھانے کو منع فرمایا گیا ہے اور شرک قرار دیا گیا ہے۔ قسم اسلام میں صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی کھائی جا سکتی ہے، کسی مخلوق کی نہیں کھائی جا سکتی۔ کوئی مخلوق بڑی مقرب ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کی قسم کھانا اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی مقرب ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ سب کی قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی قسم کھانا اسلام میں جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، تو اللہ کی ذات کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے اللہ کی قسم یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے، مثلا اللہ کے قرآن کی قسم، اللہ کے صفت کلام کی قسم، اللہ کی ربوبیت کی قسم، اللہ کی خالقیت کی قسم، اللہ کے غفور الرحیمی کی قسم، تو اس طرح قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے صراحت کیا، ہمارے فقہاء نے کتابوں میں ان مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کعبہ کی، فرشتے کی، ندیوں کی، سب کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو ایک طرح کے شرک قرار دیا گیا ہے۔ لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں۔ مفسرین نے، علماء امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کے بڑے راز اور بڑے علوم اس میں بیان کیے ہیں کہ فلاں موقع پر اللہ نے فلاں مخلوق کی قسم کھائی ہے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا علم ہے، اس میں کیا اسرار و رموز ہیں۔ بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوقات کی قسمیں کھانے کی۔ بعض علماء نے تو خود قرآن کی قسموں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے اقسام القرآن، کہ قرآن میں اللہ نے جو اپنے مختلف مخلوقات کی مختلف جگہوں میں قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں پر بحث کی ہے کہ ان قسموں کھانوں سے، یہ قسم کھانے سے کیا مقصد ہے، اس میں کیا مصلحتیں ہیں، اور اس موقع پر اس چیز کی قسم کیوں کھائی ہے، اس مضمون کی اس چیز کے ساتھ کیا مناسبت اور تعلق ہے کہ اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے اس چیز کی قسم کھائی ہے، مثلا آسمان کی، زمین کی، دن کی، رات کی، سورج کی، چاند کی، قیامت کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، یہ سب قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں، بڑے اسرار و رموز ہیں اس میں۔ تو ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ قسم کھانے سے اس مسئلے کی اہمیت وقت سمجھانی مقصود ہوتی ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس چیز کی ایک اہمیت اور ایک وقت سمجھانی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی ایک حیثیت بیان کرنے کے لیے، ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس سے اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو بھی بتلانا مقصود ہے کہ اس حکم کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کے ہاں بہت اہم حکم ہے، ایمان اور کفر کے درمیان دائر ہونے والا حکم ہے، ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کھینچنے والا حکم ہے۔ تو یہ حیثیت اپنے رسول کی یہاں بیان فرمائی کہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ امت کے لیے اتھارٹی ہیں اور امت کے لیے سپریم کورٹ ہیں، فائنل اتھارٹی ہیں۔ اللہ کے رسول جب کسی تنازع میں کوئی بھی دو فریق، کوئی بھی فریق کسی معاملے میں اختلاف رکھتے ہوں، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہو، کوئی زمین کا جھگڑا ہو، کوئی لین دین کا جھگڑا ہو، کوئی خاندانی اختلافات ہوں، کوئی اور اس طرح کے آپس میں اختلافات ہوں دو فریقوں کے درمیان یا دو سے زیادہ فریقوں کے درمیان، تو وہ جب اللہ کے رسول کے سامنے اپنا قضیہ لے کے آئیں گے، مقدمہ لے کے آئیں گے اور اللہ کے رسول اس میں فیصلہ کریں گے، تو یہ فیصلہ ان پہ لاگو اور لازم ہو جائے گا۔ اس فیصلے سے انحراف کی ان کو کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور اتنا کڑا معیار اس چیز کا قرار دیا گیا ہے کہ صرف ظاہراً اس فیصلے کو مان لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ دل و جان سے راضی ہونا بھی ضروری ہوگا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی تنگی وہ نہ پائیں، یہ بات ضروری ہے۔ اوپر سے بھی راضی ہوں، اندر سے بھی راضی ہوں، باہر سے بھی راضی ہوں اور باطن میں بھی راضی ہوں، ظاہر اور باطن دونوں میں اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، کوئی ناگواری، کوئی ناپسندیدگی، کوئی اعتراض، کوئی تنقید اللہ کے رسول کے فیصلے پر، حکم پر نہ ظاہراً ہو نہ باطناً ہو۔ اوپر سے راضی ہو جائیں اور اندر سے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ناپسند سمجھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ دنیا کے لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے اندر سے فیصلے کو قبول کیا یا نہیں، لیکن اللہ کو پتہ چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر فیصلہ نہ ماننے والی کیٹیگری میں شمار کریں گے۔ تو یہ بات ساتھ فرما دی کہ اندر سے بھی راضی ہوں اس فیصلے پر، اور پورے طور پر اپنے آپ کو حوالے کریں، پورے طور پر خود سپردگی اختیار کریں اور پورے طور پر سر تسلیم خم کر دیں اس فیصلے کے آگے، یہ ضروری ہے۔ تو قسم کھا کر یہ بات فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت اور مقام کو واضح فرمایا امت کے لیے۔ اس آیت کے تحت دو اور بہت اہم چیزیں فقہاء نے، مفسرین نے واضح کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں اختلافات اور تنازعات کا ذکر ہے کہ جو اپنے اختلافات اور تنازعات کسی معاملے میں، گھریلو معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، خاندگی معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، جائیداد کا تنازع ہو، میراث کی تقسیم کا جھگڑا ہو، کوئی خاندانی جھگڑے ہوں، جو بھی تنازع ہو، تو اس کا یہاں تنازعات کا ذکر فرمایا کہ جس میں دو یا زیادہ فریق ہوتے ہیں، اور ظاہر ہیں تنازعات میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی ایک فریق کے موافق اور کسی ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے۔ جو فریق دلائل سے اور واقعات سے حق پہ ثابت ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے، اور جو فریق حق تلفی کا مرتکب پایا جاتا ہے یا اس کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پابند کر دیا گیا کہ فیصلہ موافق آئے یا مخالف آئے۔ جب اللہ کے رسول نے تنازعات میں، عدالتی معاملات میں، مقدموں میں فیصلہ کر دیا تو ہر فریق اس کو دل و جان سے مانے، اندر اور باہر سے اس کو مانے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مفسرین نے، علماء امت نے اس آیت کے تحت یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جس طرح تنازعات میں قرآن نے یہ تصریح کی ہے کہ سب تنازعات میں اللہ کے رسول کو اتھارٹی مانا جائے، تو اسی طرح باقی سب زندگی کے شعبوں میں، سب معاملات میں بھی اللہ کے رسول کی یہی حیثیت ہے۔ وہ تنازعات کے متعلق فیصلہ ہو یا معاشرت کے متعلق ہو، رہن سہن کے متعلق اللہ کے رسول کوئی حکم دے، یا اخلاقیات کے متعلق ہو یا معاملات کے متعلق ہو،
باقی سب شعبوں کو بھی اسی تنازعات پر قیاس کیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو یہی اتھارٹی ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور اللہ کے رسول کے ہر فیصلے کو مانا جائے گا۔ علماء امت نے شریعت کے احکام کی، اللہ کے رسول کے احکام کی پھر درجہ بندی اور کیٹیگریاں مقرر کر دی ہیں کہ کوئی حکم فرض درجے کا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، کوئی واجب درجے کا ہوتا ہے، کوئی سنت درجے کا ہوتا ہے، کوئی مستحب اور افضل درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیٹیگریاں اپنی جگہ ہیں، ان کیٹیگریوں کے اندر رہتے ہوئے اس حکم کو ماننا ضروری ہوگا۔ فرض حکم کو فرض ماننا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہوگا، واجب حکم کو اس کے درجے میں مانا جائے گا، عمل کیا جائے گا، سنت حکم کو اور مستحب حکم کو ان کے درجوں میں رہ کر مانا جائے گا۔ تو بہرحال اس کو مانا جائے گا، لیا جائے گا، اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا، اس سے انکار نہیں کیا جائے گا، اس پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی یہاں پر طے کر دی، اور آپ کے حکموں کی، آپ کے ارشادات کی، آپ کے فیصلوں کی یہ اتھارٹی امت کے لیے یہاں پر واضح کر دی گئی۔ تو ایک تو یہ بات اس آیت میں شامل ہوگی کہ تنازعات کے علاوہ بھی باقی جن جن امور میں، زندگی کے جن جن شعبوں میں، جن جن معاملات میں اللہ کے رسول کوئی حکم دیں، کوئی فیصلہ فرمائیں، تو ان سب کو دل و جان سے لینا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ واضح فرمائی کہ یہ جو فیصلہ ہوگا اللہ کے رسول کا، اس کا جس طرح ظاہراً پابند ہونا ضروری ہوگا، خواہ کسی فریق کے موافق ہو یا مخالف، اس طرح دل سے بھی اس کے حق ہونے کا، اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا اور اعتماد رکھنا، اور اس کو دل سے بھی تسلیم کرنا، یہ بھی ضروری ہوگا۔ اگر اوپر سے تسلیم کیا اور دل سے تسلیم نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک خواہ دنیا کے کاغذوں میں وہ ماننے والے شمار ہو، جیسے منافقین کا طرز عمل تھا یا بعض لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے لیکن اندر سے کڑتے ہیں یا اندر سے تنقید کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، ناگوار سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اوپر سے ماننا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا، خواہ دنیا کی نظروں میں معتبر ہو جائے۔ اللہ کے ہاں جو معاملہ قیامت کے دن ہوگا اس کے ساتھ تو وہ نہ ماننے والا ہوگا اگر اس نے اندر سے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حیثیت ہے اور یہ آپ کی اتھارٹی ہے جس آیت میں بتائی گئی ہے۔ اور پیچھے سے اس رکوع میں اس طرح ہی ایک معاملہ ہوا تھا کہ ایک منافق آدمی تھا، اس کا یہودی سے جھگڑا ہوا، اور اس میں یہ منافق جو اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا یہ ناحق پر تھا، اور وہ یہودی اس معاملے میں حق پر تھا، یعنی اس کا حق تھا اور یہ دبا رہا تھا، یہ دے نہیں رہا تھا، یہ اس نے اس کی حق تلفی کی تھی۔ تو یہ دونوں جب یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں، حضور نے اس میں فیصلہ کیا تو یہودی کے حق میں کیا، اس منافق کے خلاف پڑا، تو وہ وہاں سے نکلا تو اس نے اس فیصلے پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس نے تنقید کی، اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس ضمن میں، اس ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے طے کر دی گئی کہ اللہ کے رسول کی حیثیت اتھارٹی ہونے کی ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ فائنل اتھارٹی ہو اور اس کے فیصلے پر اعتراض نہ ہو سکتا ہو، یا اس کے فیصلے پہ نظر ثانی نہ کرائی جا سکتی ہو، یا اس کے فیصلے پہ اپیل کا حق نہ ہو۔ دنیا کا جو عدالتی نظام آج دنیا میں رائج ہے، اور خود اسلام میں جو عدالتی نظام رائج ہے، اس سب میں یہ لچک موجود ہے اور یہ اجازت موجود ہے کہ نچلی عدالت کے فیصلے کو اوپر کی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، نظر ثانی کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ سیشن کورٹ، سول ججوں کی اور ڈسٹرکٹ کورٹوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اپیل کی جا سکتی ہے۔ ہائی کورٹ دوبارہ اس ٹرائل کو دیکھ سکتی ہے، اس مقدمے کو کھول سکتی ہے اور دوبارہ فیصلہ کر سکتی ہے، جس میں پچھلے فیصلے کو کالعدم بھی کر سکتی ہے، اس میں رد و بدل بھی کر سکتی ہے، ترمیم تنسیخ بھی کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے جو سارے مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ اس میں نظر ثانی کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر عدالتی نظام میں ہے، خود اسلام کے عدالتی نظام میں یہ چیز موجود ہے کہ نچلی عدالتوں کے، نچلے قاضیوں کے فیصلوں کو قاضی القضات کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، اوپر کی عدالتوں میں لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول وہ واحد اتھارٹی ہے۔ اس آیت میں آپ کی یہ حیثیت طے کر دی گئی
کہ آپ معصوم ہیں، اللہ کی وحی کی تائید سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کا فیصلہ مسلمان کے لیے فائنل ہونا چاہیے، آخری ہونا چاہیے، اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ بات شریعت کے اصولوں سے واضح ہے کہ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں اس سب میں ان کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی یا اپنی نفسانیت، اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی جو کچھ بھی اپنے منہ سے بولتے ہیں، جو کچھ بھی فرماتے ہیں، وہ اپنے خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ حضور کی ہر حالت وحی کی نگرانی میں ہوتی ہے، حضور کا ہر ارشاد اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ معمور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو خطا سے پاک رکھا گیا ہے، آپ کے قول میں بھی خطا نہیں ہوتی، آپ کے عمل اور فعل میں بھی خطا نہیں ہوتی۔ تو جس کی یہ حیثیت ہو جو معصوم ہو، اور جو صرف نبی کی حیثیت ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات، اس کا ارشاد، اس کا فیصلہ وہ فائنل ہونا چاہیے، اس میں نظر ثانی کی، ناپسندیدگی کی، ناگواری کی، اعتراض کی، تنقید کی پھر گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ سارے راستے بند کر دیے اور یہ چیز منع کر دی کہ اللہ کے رسول کے بعد اس چیز سے انحراف کیا جائے، یا اس پہ اعتراض کیا جائے، یا اس پہ تنقید کی جائے، یا اس پہ ناگواری کی جائے، یا اس پہ ناپسندیدگی کی جائے۔ تو بہت اہم آیت ہے جو حضور کی حیثیت کو، مقام اور مرتبے کو، اور امت کے لیے حضور کے ارشادات اور فیصلوں کو طے کرتے ہیں کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، وہ طے کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے تحت ایک بات تو مفسرین نے یہ واضح کی ہے کہ حضور کے سب ارشادات اس آیت کی روح سے اتھینٹک اور اتھارٹی ہیں، امت کے لیے فائنل چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز جس طرح حضور کے زمانے میں تھی، یہ قیامت تک کے لیے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے کہ آپ سے سننے والے براہ راست آپ کے منہ سے آپ کے ارشادات سنتے۔ تو آپ کی حیات میں تو براہ راست آپ سے استفادہ کیا جاتا تھا، مختلف فریقین اپنے معاملات آپ کی خدمت میں لاتے تھے، آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ چیز خود ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہوتا تھا، حضور کی حیات سے وابستہ ایک حکم ہوتا تھا۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ساری تعلیمات قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں امت کے پاس محفوظ ہیں۔ تو کسی معاملے میں کوئی بھی معاملہ ایک مسلمان کو پیش آ جائے، وہ اگر خود علم والا ہے وہ قرآن حدیث سے اس کا حکم اور فیصلہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں قرآن اور سنت کا کیا حکم ہے۔ اگر وہ خود علم والا نہیں ہے تو وہ اہل علم سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیا حکم دیا ہے۔ تو حضور کے بعد امت اس طرح اس آیت کی مکلف ہے کہ آپ نے حرام حلال کے جائز ناجائز کی جو حد بندیاں کر دی ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے جو ارشادات فرما دیے ہیں، تو اس ارشاد سے اور اس حکم سے امتی کو، مسلمان کو آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات میں، زندگی کے سب شعبوں میں حضور کے ہدایات سے، تعلیمات سے، ارشادات سے، احکامات سے وہ روشنی حاصل کرے گا۔ تو آپ کے بعد اس طرح آپ کی یہ احادیث، آپ کی سنت، آپ کے طریقے امت کے لیے اتھارٹی ہیں، جس طرح زندگی میں آپ کی زبان سے سن کر اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اور آپ کی عدالت میں اپنے تنازعات لا کر آپ سے فیصلہ کیا جاتا تھا، تو آپ کے بعد قرآن حدیث کے اوراق میں یہ فیصلے محفوظ ہیں، ان فیصلوں کو اسی طرح لیا جائے گا جس طرح
آپ کے صحابہ نے آپ کی زندگی میں آپ کے ارشادات کو لیا ہے، اور جو فرض احکام ہے ان کو فرض درجے میں لیا جائے گا، اس کی خلاف ورزی اس طرح گناہ ہوگی جو فرض درجے میں فرض عمل کو چھوڑنے کی ہوتی ہے، اور جو سنت عمل ہو اس کی خلاف ورزی اس درجے کی بے برکتی یا کراہت کا باعث ہوگی۔ تو یہ درجے تو اپنی جگہ ہیں، جو احکام جس درجے کے ہیں اس کی خلاف ورزی بھی اسی درجے کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ دائرہ یہی ہے مسلمان کے لیے، اس دائرے میں اس نے رہنا ہے۔ تو البتہ ایک چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی ایک مسلمان اللہ رسول کو ہر مسلمان اتھارٹی مانتا ہے، اور آپ کی بات کو، آپ کے ارشاد کو دنیا آخرت کی کامیابی اور فلاح کی ضمانت اور گارنٹی سمجھتا ہے، یعنی عقیدہ اس کا یہی ہوتا ہے جس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول کو اتھارٹی مانے، آپ کی بات کو فائنل بات مانے، ہدایت اور نجات کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ لیکن عملاً مسلمان سستی کرتا ہے آپ کی بات پر عمل درآمد کرنے کے لیے، تو اس صورت میں گو کہ اس آیت والی وعید میں وہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ آیت میں آپ کے فیصلے پر ناگواری ظاہر کرنا، فیصلے کو نہ لینا، اس کو ٹھکرانا یا اس پر اعتراض کرنا، اس کی مذمت ہے۔ تو عقیدہ اگر مسلمان کا صحیح ہے، آپ کے فیصلے کو دل و جان سے مانتا ہے، تو پھر ایمان تو ضائع نہیں ہوگا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ عملاً اس فیصلے کو عمل درآمد کرنے میں، لینے میں سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو پھر عملاً اس کو گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت میں عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے مسلمان کے سامنے حضور کا مقام واضح کر دیا گیا کہ مسلمان حضور کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ فائنل ہے، آپ اتھارٹی ہیں مسلمان کے لیے دین دنیا کے سب کاموں میں اور زندگی کے سب شعبوں میں، اور آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم فائنل ہے، فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اس حکم پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے باقی لوگوں کی باتوں پر، ان کے ارشادات پر اور ان کی تھیوریوں پر، تعلیمات پر، نظریات پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، جرح بھی کی جا سکتی ہے، نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر زمانے کے اہل علم، پچھلے اہل علم کے اجتہادات پہ بھی اور ان کی جو ہے تحقیقات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، کئی چیزوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، کئی چیزوں میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے سب شعبوں میں، علوم کے سب دائروں میں چلتا ہے، لیکن حضور کے جو ارشادات ہیں، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ فائنل ہیں۔ ان کی جو حیثیت اس حدیث میں طے کر دی گئی، بیان کر دی گئی، اس پہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اس میں جرح کرے، نظر ثانی کرے، یا یہ کرے کہ یہ حکم سمجھا نہیں گیا یا اس میں آپ سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش نہیں رکھی گئی اس آیت کے پیچھے۔ تو غرض ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے۔ پھر آپ ترجمہ سن لیں، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں بن سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو اتھارٹی مان لیں، آپ کو فیصلہ کن حیثیت دے دیں، آپ کو اپنا حکم اور پنچایتی اور جج مان لیں، فیما شجر بینہم، اپنی ان سب باتوں میں جو ان میں اختلافات اور تنازعات پیش آتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اپنے جی میں، اپنے نفس میں، اپنے دل میں بھی کوئی ناگواری اور ناپسندیدگی نہ پائیں اس حکم کے بارے میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی ناگواری، کوئی ٹینشن، کوئی تنقید، یہ چیزیں نہ پائیں، مما قضیت، آپ کے فیصلے پر، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح اطاعت اور فرما برداری کر لیں، پوری طرح سر تسلیم خم کر لیں اور آپ کے حکم کو تسلیم کر لیں پوری طرح۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے شریعت کے احکام میں، تم کو جو احکام دیے گئے اس میں بڑی نرمی اور سہولت کا معاملہ کیا گیا ہے، تمہاری مصلحتوں کو ملحوظ رکھا ہے، تمہاری آسانیوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ فرض کرو اگر ہم اس سے بھی سخت حکم دیتے تو ظاہر ہے پھر بھی تمہیں اس کو ماننا ضروری تھا، اس کے بغیر تمہیں نجات نہ ہو سکتی۔ تو اس وقت تم کیا کرتے کہ حکم کو مانتے تو اس سختی کی حالت میں مانتے، اس سختی سے گزرتے، اور نہ مانتے تو پھر راندے درگاہ ہو جاتے، نجات سے معلوم ہو جاتے۔ تو ایسا بھی تو ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں اتنے آسان، متوازن، معتدل اور نرم احکام دیے ہیں، تو ان میں تمہیں چوں چرا نہیں کرنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ بالفرض اگر ہم تم پہ فرض کر دیتے، تم پہ لکھ دیتے، تمہارے لیے حکم مقرر کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جان کو قتل کرو، اس کو تمہارے لیے ایک عبادت بنا دیتے تو پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑتا. لیکن دیکھیں ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی نظیریں موجود ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے، یہودیوں کی ایک جماعت نے بچھڑے کی پوجا کی، تو ان کے لیے اب نجات پانے کا اور توبہ کرنے کا اور اس جرم کے معاف ہونے کا، دنیا آخرت میں اس کی سزا معاف ہونے کا کیا طریقہ بتایا گیا. زبانی کلامی توبہ نہیں، بلکہ ان پر یہ حکم لاگو کیا گیا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، وہ اس ارتکاب کرنے والوں کی گردن اڑائیں. تب دیکھیں وہاں نجات کا طریقہ، توبہ کا طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ ان کی جان جائے گی، ان کی جان لی جائے گی. تو اب یہاں پر یہ ایک صورت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جان سے گزرنا ضروری ہو گیا. ایک دوسری مثال آپ دیکھیں کہ جہاد اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے. جہاد میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے آدمی میدان میں اترتا ہے، اس میں شہادت کے چانس ہوتے ہیں، اور اس شہادت کو مسلمان کے لیے ایک نعمت اور سعادت کی چیز اور بڑے سے بڑے انعامات کی چیز بنا دیا گیا، اور مسلمان خوشی خوشی اس عبادت کو اپنی جان قربان کر کے سر انجام دیتا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک نظیر ہے شریعت میں کہ ایسی بھی اللہ کی عبادات ہیں، ایسے بھی احکام ہیں کہ اس میں جان سے گزرنا پڑتا ہے. تیسری مثال آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. وہاں اللہ کی قربت، خوشنودی اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا، اللہ کا حکم تھا. تو اللہ نے اپنی شان کریمی سے ان کی اطاعت دیکھ لی، وہ سرخرو ہو گئے کہ یہ میرے حکم پر ہر چیز، اپنی جان، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اپنی شان کریمی سے وہ حکم واپس لے لیا اور اس کے بدلے میں جانور کو فدیہ اور کفارہ بنا لیا. اور امت مسلمہ جو ملت ابراہیمی کی وارث ہے، ابراہیم کی شریعت کے بنیادی احکام اس امت میں، اسلام میں نئے سرے سے آئے ہیں، تو یہ قربانی کا عمل اس امت کے لیے بھی اسی طرح رکھا گیا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا کر، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی اور انہوں نے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا، پھر اللہ نے معافی دیتے ہوئے اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹے کے بدلے میں دمبے کو قبول کر لیا. تو اس طرح قیامت تک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے اس گفٹ سے اور اس تخفیف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اصل حکم جان کو قربان کرنے کا تھا، اولاد کو قربان کرنے تھا. اس کے بدلے میں مسلمان عید الاضحیٰ میں جب جانور کو قربان کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا ایسا اجر ملے گا جیسے اپنے بیٹے کی، اپنے جان کی قربانی دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے شریعت میں تمہیں بڑے نرم احکام دیے ہیں، اور ان نرم احکام پر چل کے تم جنت کما سکتے ہو، اللہ کی رضامندی تک پہنچ سکتے ہو، اونچے سے اونچے مقامات حاصل کر سکتے ہو. مثلا نماز کا حکم ہے 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے، کوئی مشکل حکم نہیں ہے. اگر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، قیام مشکل ہو جائے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہو جائے اشارے سے پڑھو، وضو کرنا مشکل ہو جائے تیمم کرو. پھر اس حکم کے اندر کتنی آسانیاں رکھتی ہیں. مسافر ہو، سفر میں ہو تو پوری کے بجائے آدھی پڑھو، مریض ہو تو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، وغیرہ وغیرہ. پہلے یہ احکام نرم رکھیں، پھر ان احکام میں مختلف مشکلات کی صورت میں مزید آسانیوں کا ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے تو 100 میں سے صرف 2.5 روپے دینے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے کہ 100 میں سے 20 دینے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے 20 دینے ہوتے تو اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ زکوٰۃ کا فریضہ 100 میں سے 50 روپے دینے ہیں تو پھر کیا کرتے؟ کہ اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے. اگر اللہ کے حکم کو نہ مانتے تو ہدایت سے محروم ہو جاتے، ناکام ہو جاتے، اور اگر مانتے تو اس طرح ماننا ہوتا کہ جتنا اللہ نے رکھا ہے پورا کرنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ زکوٰۃ 100 میں سے 50 یا 100 میں سے 20 یا 100 میں سے 10 یا 100 میں سے 5 بھی رکھ سکتے تھے. لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں، زکوٰۃ میں سے 97.5 ہمیں دے دیے کہ میرا دیا ہوا مال ہے، چلو 97.5 تم خود رکھ لو، خود استعمال کرو، اور 2.5 روپے میرے راستے میں دے دو. اب زکوٰۃ عبادت ہے، یہ عبادت 100 میں سے 2.5 روپے دینے سے ادا ہو جاتی ہے.
دیکھیں عبادت کی شان کیا ہوتی ہے. میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبادت کی روح کیا ہوتی ہے. عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ایسے کام لاگو کرتے ہیں اور ایسے بول اس کے زبان پر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے اس بات کا اظہار ہو اور اس بات کا مظاہرہ ہو بندے کی طرف سے کہ وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں کسی کے حکم کا ماتحت ہوں، میں اس دنیا میں آزاد نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی اور خالقیت اور ربوبیت اور الوہیت کو منوانے کے لیے امتوں کو جو طریقے دیے ان کو عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان طریقوں میں سے ہر طریقے سے یہ مظاہرہ اور اظہار ہوتا ہے کہ بندہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک رب ہے، خالق مالک ہے، میں اس کے حکموں کا پابند ہوں، وہ مجھے جیسا حکم دے گا میں ویسے چلوں گا. میں اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، آزاد نہیں ہوں. عبادت کا اصل فلسفہ یہ ہوتا ہے اور اس سے مسلمان اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے. انبیاء جب آتے ہیں امتوں کو جو تعلیمات دیتے ہیں، آپ انبیاء کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی روح یہی ہوتی ہے کہ امتوں سے یہ بات، انسانیت سے یہ بات، انسانوں سے یہ بات تسلیم کرانی ہوتی ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو، اس بات کو مانو کہ تم آزاد نہیں ہو، دنیا میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، اور تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کا پابند کیا ہے اور اس نے تم سے پھر پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، اس کے سامنے پھر تمہیں پیش ہونا ہے. یہ ساری روح ہوتی ہے انبیاء کی تعلیمات اور ہدایات اور شریعتوں کی. تو اس کے لیے جو ذکر تلاوت کی شکل میں، اللہ کی بڑائی بولنے کی شکل میں جو مختلف کلمات شریعت میں آئے ہیں، یا جانی عبادت کی مختلف صورتیں آئی ہیں، یا مالی عبادت کی مختلف شکلیں آئی ہیں، ان سب کی روح یہ ہوتی ہے کہ ان کاموں سے یہ مظاہرہ اور یہ اظہار ہوتا ہے کہ بندہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے کہ میں یہ عبادت کر کے اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ میں دنیا کا مالک نہیں، اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، میری زندگی کا مالک بھی کوئی اور ہے، میری جان کا مالک بھی کوئی اور ہے، دنیا کا مالک بھی کوئی اور ہے، اور حتیٰ کہ میری زندگی کے لیے دستور العمل طے کرنے کا اختیار بھی کسی اور اتھارٹی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور میں بحیثیت انسان کے، بحیثیت بنی آدم کے اس بات کا پابند ہوں کہ میں ان سب پابندیوں کو مانوں کہ میں غلام ہوں، بندہ ہوں، اور کسی کے حکم کا ماتحت ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں. تو اب مثلا زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ میں 100 میں سے 2.5 روپے دے کے مسلمان اس بات کا اظہار کر دیتا ہے، مظاہرہ کر دیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ 100 روپے میرے نہیں تھے، یہ کسی اور کے تھے، اس نے مجھے دیے تھے، اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے پابند کرے کہ اس میں اتنے تم نے خرچ کرنے ہیں، اتنے تم نے نہیں خرچ کرنے بلکہ میرے نام پہ دینے ہیں، اور میرے نام پہ دینے سے یہ اعتراف ہوگا کہ اس کا مالک میں ہوں. تو مسلمان جب 100 میں سے 2.5 روپے دیتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ یہ 100 روپے میرے اپنے نہیں ہیں، یہ 100 روپے مجھے کسی نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اور میں اس بات کا پابند ہوں کہ وہ مجھے اس کے استعمال کی جس طرح اجازت ہے میں اس طرح استعمال کروں. تو اب اس نے مجھے 97.5 روپے خود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور 2.5 روپے اپنے راستے میں اپنے غریب بندوں پہ خرچ کرنے کے یا فلاں جگہوں میں خرچ کرنے کا پابند کیا ہے، تو میں وہیں پر یہ خرچ کروں گا. تو 100 میں سے 2.5 روپے دے کر 100 میں سے 2.5 روپے دے کر انسان فرعون سے موسیٰ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، نکتے کی بات ہے. بظاہر تو 100 میں سے 2.5 روپے دیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ 10 روپے بھی مانگ سکتے تھے، 50 بھی مانگ سکتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم دیتے نہیں. اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ ہماری طرف سے یہ مظاہرہ ہو جائے کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم کسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یہ مظاہرہ ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے بڑے نرم طریقے رکھے ہیں، آسان، کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے دینے. پچھلی امتوں پر بہت بڑی بڑی مقداریں بھی تھیں. تو اس امت پر اس بات کے اظہار اور مظاہرے کے لیے اور اعتراف کے لیے کہ 100 روپے بھائی تیرے نہیں ہیں، تو یہ اقرار کر کے میرے نہیں ہیں، مجھے کسی نے دیے ہیں، اس کو یہ اختیار اور اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے پابند کرے کہ یہ تو نے اس طرح خرچ کرنے. تو میں 2.5 روپے دے کر گویا کہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، اعلان کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ 100 روپے میرے نہیں ہیں،
مجھے اللہ نے دیے ہیں، اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے پابند کرے کہ اس طرح خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ 97.5 اپنے اوپر اپنے جائز ضرورتیں میں خرچ کرنے ہیں، 2.5 میرے راستے میں دینے ہیں، تو یہ میں 2.5 روپے دے کر مال میں عبادت کر رہا ہوں، اور مال کے بارے میں اپنے سارے مال کے بارے میں تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ تو یہ 2.5 روپے دے کر نا بہت بڑی ایک چیز سامنے آتی ہے۔ اس 2.5 روپے سے کافر یہ 2.5 روپے نہیں دیتا، مومن دیتا ہے۔ تو اس سے فرق کیا ہو گیا کہ مومن فرعون کی سطح سے نکل کر موسیٰ کی سطح پر آ گیا، ابو جہل کی سطح سے نکل کر محمد عربی کے دائرے میں آ گیا، اور جو ہے دنیا کے جتنے سامراج گزرے ہیں ان کے مقابلے میں جو انبیاء تھے، قوم نوح کے کھڑپینچوں کی اور ملوں کی کیٹیگری سے نکل کر وہ حضرت نوح کی کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو طاغوت تھے ان کی کیٹیگری سے نکل کر عیسیٰ کی کیٹیگری میں آ گیا، 100 میں سے 2.5 روپے دے گا۔ اس طرح نماز کا وقت آتا ہے اور اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ بندے تیرے 24 گھنٹے سارے جو ہیں نا وہ میرا دیا ہوا وقت اور عمر اور زندگی ہے، اس زندگی کی بھی تو نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس میں سے اتنا وقت میرے آگے پیش ہو کر یہ اعتراف کرنے کا تجھے پابند کیا جا رہا ہے، تجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنے سارے اوقات کا مالک نہیں، اور میرا ایک رب ہے۔ تو اب تو نے آ کر اس کا اقرار کرنا ہے، اور تو نے اس کے جو ہے گویا کہ اسٹامپ پیپر داخل کرنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مان کے چلنے والا ہوں۔ تو مسلمان اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے بندگی کا اعتراف کر لیا، وہ فرعونیت سے نکل کر موسیٰ کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے نماز پڑھ کے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے کہ اب آؤ میرے سامنے پیشی دو اور امتحان دو، دوبارہ ثبوت دو کہ تم میرے بندے ہو۔ تو بندہ آگے ثبوت دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ عبادات کی روح ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزوں کا آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھر امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ایک سالانہ امتحان بھی تمہارے بندگی کا ہوگا کہ تم بندے ہو، اپنی زندگی کے مالک نہیں ہو۔ وہ یہ کہ میں نے تمہیں سال کی 11 مہینے یہ اجازت دی ہے کہ میری دی ہوئی رزق روزی، میں نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ کی پاکیزہ رزق کو کھاؤ، فراغت سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ تو اب میں تیرا امتحان لے رہا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے میں تجھ پر اپنے رزق کی ایک وقت کے لیے پابندی لگاتا ہوں۔ اب اگر تو واقعی مجھے رب مانتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمتیں میری ہیں اور اس رزق کا مالک میں ہوں، خواہ وہ زمین سے تو ہل چلا کے اگاتا ہے یا بازار میں تجارت ملازمت کر کے تو خریدتا ہے، لیکن یہ میرا دیا ہوا رزق ہے، میرا پیدا کیا ہوا رزق ہے، اگر تو اس بات کو مانتا ہے تو پھر میرے کہنے پر تو نے اس وقت سے اس وقت تک یہ رزق نہیں استعمال کرنا۔ مومن بندہ 1 مہینے کے روزے رکھ کر یہ پیپر بھی حل کر لیتا ہے کہ ہاں میرے رب میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ مجھے جب چاہیں مجھ پہ روزی کھول لیں، جب چاہیں مجھ سے روزی روک لیں، کیونکہ میں بھی آپ کا ہوں، یہ رزق بھی آپ کا ہے۔ آپ جب تک مجھے کھانے کی اجازت دیں گے میں کھاؤں گا، جب منع کرنے کی اجازت دیں گے میں رک جاؤں گا۔ تو یہ انسان روزہ رکھ کر یہ اللہ کے سامنے یہ اپنی عبادت کو ثبوت دیتا ہے۔ تو دیکھیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھاتے نا، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اللہ کا حکم ہے کہ ہاں کھاؤ اور اب دیر نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب مسلمان افطار جلدی کر کے پھر ایک پیپر دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ فوراً کھاؤ، اب تاخیر نہیں کرنی۔ مسلمان فوراً کھجور کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس لیے افطار میں تاخیر کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا کہ لوگ افطار میں تاخیر کریں گے، اور بعض بہت زیادہ پتہ نہیں کس وجہ سے تاخیر کرتے ہیں، اس کو بھی ناپسند کیا گیا، کیونکہ جو مزہ اس بات میں ہے نا کہ اب تک اللہ نے روکا تھا تو رک گیا، اب اللہ کہتے ہیں کھاؤ فوراً کھا لیا۔ تو یہ غلامی کی نشانی ہے، یہ وفاداری کی نشانی ہے، یہ عبدیت کی نشانی ہے۔ تو یہ سب عبادات کی روح ہے کہ جو بھی عبادت ہوتی ہے اس میں مومن بندہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اس کائنات کی اتھارٹی کوئی اور ہے، میں اس کائنات میں آزاد نہیں ہوں، میں اس کائنات کا بھی مالک نہیں، اس کائنات کی کسی چیز کا بھی مالک نہیں، اپنے کمائے ہوئے مال کا بھی مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا بھی مالک نہیں، اور حتیٰ کہ اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے کا بھی مالک نہیں۔ میرے رب کو یہ حکم ہے، یہ حق ہے کہ وہ
اس کائنات کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا بھی مالک ہے، میری زندگی کا بھی مالک ہے، میری زندگی کا دستور العمل طے کرنے کا بھی مالک ہے، اور میرے صبح سے شام تک کے معمولات طے کرنے کا بھی مالک ہے، اور میرے مال کے اندر بھی وہ ڈکٹیشن اور ہدایات دینے کا مالک ہے۔ تو یہ عبادات کی روح ہے۔ مسلمان جب یہ عبادت سر انجام دیتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے انسان اللہ کی اس حیثیت کو جس سے شیطان نے انکار کیا تھا، اس حیثیت کو جو حضرت آدم علیہ السلام جس میں کامیاب ہوئے تھے، تو آدم کی اولاد مسلمان یہ عبادات کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میری زندگی کا مالک وہ ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت میں یہ چیز سورہ یوسف میں واضح کی گئی ہے، اور حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کا ہم پر کتنا حق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنا زیادہ اختیار ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہ چیز اپنے عروج پر ہے، آپ ذرا سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے ماننا ہے، اللہ کی کیسے ہم نے ماننی ہے، اللہ کی کیا حیثیت اور کیا عظمت ہم نے اپنے دلوں میں رکھنی ہے۔ آیت سنیں، سورہ یوسف میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آگے آیت آئے گی تو یہاں تو باتوں میں بات آ گئی، وہاں بھی بات ہو جائے گی۔ حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں، آپ یہ بات کہیں لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ میری جانی عبادت اور میری مالی عبادت، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت، میری زندگی کے ایک ایک سانس للہ رب العالمین، وہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں وہ محیائے و مماتی کہہ کر یہ بتا دیا کہ مسلمان کو تو ایک ایک سانس میں یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں، اس سانس کا بھی مالک نہیں، اور یہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہے۔ میری ان سانسوں میں جس سانس میں اللہ جو حکم دے گے میں وہ کروں گا، میری زندگی کے جس وقت میں نماز کا حکم آئے گا نماز پڑھوں گا، روزے کا حکم آئے گا روزہ رکھوں گا، مجھے جو مال اور نعمتیں ملیں گی اس میں اللہ کا جو حکم آئے گا کہ اتنا تم نے خود خرچ نہیں کرنا، فلاں فلاں کو دینا ہے، میں وہ دوں گا۔ زمین کی پیداوار میں عشر دے گا اور مال میں زکوٰۃ دے گا، اور روزے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانے سے منع کریں گے، میں رک جاؤں گا، جس وقت تک منع کریں گے رک جاؤں گا، جس وقت وہ کھانے کی اجازت دیں گے میں کھانے لگ جاؤں گا۔ اور جہاد کی صورت میں پھر عبادت کا عروج ہوتا ہے، جہاد میں عبادت اپنی چوٹی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں ذروت سنام کہا ہے کہ اسلام کی کوہان ہے، جس طرح اونٹ میں کوہان سب سے اونچی ہوتی ہے نا، تو حدیث نے جہاد کو کوہان سے تشبیہ دی ہے کہ یہ عبادات میں سے چوٹی کی عبادت ہے۔ اور ظاہر ہے ایسے بڑی چوٹی کی عبادت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آؤ، اب تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میرے نام پہ، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ مسلمان مجاہد اپنا سر ہتھیلی میں رکھ کے میدان میں آ جاتا ہے کہ اے اللہ میرا سر حاضر ہے، میرا خون حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، اور پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ یہاں عبادت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، عبادت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو یہ عبادات کا فلسفہ ہے، یہ عبادات کی جان ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ امتوں سے اللہ تعالیٰ نے منوائی ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جیسی کیسی نماز ہو، بہت قابل قدر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے کراچی میں، ان سے ایک مرید نے شکایت کی کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس جیسے ویسے ٹھوکریں مارتے ہیں، کوئی مزہ نہیں آتا۔ بزرگوں کی باتیں سن کے بڑا اللہ رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے نا، پھر آدمی کو اپنے اعمال کی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو ایک دن یہ بات کی تو وہ بزرگ بڑے جلال میں آیا۔ اس وقت پتہ نہیں اللہ کی کیا شان کریمی کی تجلی ان پہ پڑ رہی تھی، غصے ہوئے۔ اسے کہا اچھا تمہاری یہ نماز کچھ نہیں ہے، تم کہہ رہو میں ویسے ٹکرے مارتا ہوں، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے کل سے یہ سجدہ میرے آگے کرو، یہ اللہ کے آگے جو سجدہ کرتے ہو نا، یہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو میرے آگے کرو۔ اس نے کہا حضرت استغفر اللہ، آپ کو کیسے سجدہ کر سکتے ہو؟ بس تو جب اللہ کو رب مانتے ہو، اللہ کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ نظریہ رکھ کے کہ اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنا جائز ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، مسلمان اسی نظریے سے نماز پڑھتا ہے نا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اب اگرچہ نماز میں خیالات آئیں، نماز میں توجہ نہ ہو، ادب آداب خشوع خضوع نہ، اس سے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن خود یہ نماز اس تصور اور شعور کے ساتھ جو مسلمان پڑھتا ہے کہ میرا یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، اللہ کے آگے جھکے گا۔ آدمی ماتھا کسی کے آگے نہیں جھکاتا، اور کسی کے آگے جھکانے بھی نہیں چاہیے۔
اس لیے جو لوگ غیر اللہ کے آگے ماتھا جھکاتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں اس کو بعض علماء نے شرک قرار دیے، بعضوں نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے غیر اللہ کو یا کسی قبر کو یا کسی جگہ کو سجدہ کرنا، بعضوں نے شرک بھی قرار دیا ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ یہ ماتھا جھکانا عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، تو یہ چیز ہے، یہ عبادات کی روح ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ کے رسول کو ہم نے تمہارے لیے اتھارٹی بنایا ہے اور بڑے نرم احکام تم پہ رکھے، اس کی قدر کرو اور اس کو نعمت سمجھو۔ ان نرم احکام سے اتنے بڑے نہیں ہیں، بڑے آسانی سے شریعت کے یہ احکام ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی، حضور کی شفاعت ملے گی، نجات ملے گی، جہنم سے بچاؤ ہوگا، جنت کے مقامات ملیں گے، حور و قصور ملیں گے، قبر کی زندگی میں راحت ملے گی، دنیا میں سکھ چین سکون ملے گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انہی نرم احکام سے تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے تو اپنی یہ بڑی بڑی نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں، دنیا آخرت کی نجات، کامیابی، جنت، اس کے لیے تو بڑے بڑے احکام، مشکل احکام بھی تم پہ رکھ سکتے تھے اور پھر تمہیں وہ کرنے پڑتے، وہ نہ کرنے کی صورت میں یہ نعمتیں تمہیں نہ ملتی۔ تو یہاں اس کی مثال دی ہے کہ فرض کرو اگر ہم تم پہ یہ حکم رکھ دیتے کہ انقتلوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہجرت کر لو، دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ، سب پہ لازم کر دیتے کہ اب ہم امتحان یہ لے رہے ہیں کہ اپنے علاقوں سے کوچ کرنا ہے، بیابانوں میں جا کے آباد ہونا ہے۔ تو ہجرت جو ہے وہ ہم نے سب کے لیے عبادت بنا دی، کیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہیں برے، لیکن ہجرت کرنی ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، اس سے دستبردار ہونا ہے، پراپرٹیوں کو، پلاٹوں کو، جو بڑے مہنگے مہنگے پلاٹ تم نے فلاں فلاں سوسائٹی میں لیے، سب کو گولی مارو، چھوڑ دو، جاؤ۔ تو کیا پھر تم ان احکام پہ عمل کیے بغیر نجات پا سکتے؟ ظاہر ہے نہ پا سکتے، لیکن ہم نے تم تک پہلے سے ہی نرم احکام رکھ دیے ہیں، اس لیے ان احکام کو غنیمت جانو اور ان پہ عمل کرو۔ تو یہ ساری بات اس میں بیان فرمائی۔ فرمایا اگر ہم ایسے سخت احکام رکھ دیتے نا، ہمیں پتہ ہے پھر تم میں سے بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے، وَلَوْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، پھر بہت تھوڑے لوگوں نے احکام پہ عمل کرتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آیا، انہوں نے چھری کے نیچے لٹا دیا، لیکن ہر آدمی تو یہ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ بات ہے، اب دیکھیں اب جو احکام نرم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اتنے سخت احکام نہیں ہیں۔ زکوٰۃ اور حج کے ساتھ تو سب پہ لازم بھی نہیں کیا، جس میں صلاحیت، استعداد اور نصاب ہو اس پہ لازم کیا ہے۔ تو جب نصاب ہو پھر تو وہ عمل مشکل نہیں ہوتا، جس کے بعد نصاب نہیں، اس پہ لازم ہی نہیں کیا۔ نماز اور روزہ ہی عام طور پہ زیادہ تر مسلمانوں پہ لازم کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح غفلت کا بہت سے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، روزے کو ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز روزے کی پابندی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لائف سٹائل چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، عادت بنانے کی بات ہوتی ہے۔ آدمی جیسے عادت بنا لے ویسے عادت بن جاتی ہے۔ بچپن میں اولاد کی جو پرورش ہے، والدین جو پرورش اور تربیت کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ وہ اولاد کو جس راستے پہ چلائیں گے نا، ماحول گھر کا دے کر، وہ بچہ اس راستے پہ چلنا اس کی عادت بن جائے گی، وہ آٹومیٹیکلی چلے گا۔ لیکن جب اس کی عادت ہی نہیں بنائی جائے گی تو آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ عبادات مشکل نہیں ہیں، جو نہیں کرتے وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مشکل ہیں، بلکہ بات یہ کہ وہ ایسے ماحول میں رہ کے عادی نہیں بنے، کسی چیز کی پریکٹس اور عادت اور اس کی تربیت دینے کے بغیر اس چیز کی آدمی کو اہتمام نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جو لوگ نہیں رکھتے انہوں نے عادت نہیں بنائی، اس لیے ان کو مشکل لگتا ہے۔ عادت آدمی جیسے ہی بنا لے ویسے بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پہلوان ہوتے ہیں نا، اب تو اکھاڑے بڑے شہروں میں بہت کم رہیں گے، پہلے اکھاڑے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، یہ لیاقت باغ میں پہلوانوں کا اکھاڑا ہوتا تھا، صبح کے وقت وہ بڑی دوڑ لگاتے تھے، وہاں مشق کرتے تھے اور کثرت کرتے تھے۔ اور اس طرح اور جگہوں میں، گجرانوالا میں بڑا مشہور اکھاڑا تھا پہلوانوں کا، شیروں والا باغ کے پاس، لاہور میں تھے اور جگہوں میں تھے۔ تو یہ جو پہلوان ہوتے تھے ان میں سے بہت سو کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، یا اب بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ صبح صبح ورزش کر رہے ہوتے ہیں، 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل تک پیدل تیز چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یا ایک جگہ جم کے وہ ڈنڈ بیٹھک کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، کثرت کر رہے ہیں۔ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں، اس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اور خوب پسینہ جسم کا نکالتے ہیں، تیل کی مالش کرتے ہیں۔ لیکن ان اللہ کے بندوں کو
ان اللہ کے بندوں کو 4 رکعت نماز پڑھنے سے موت پڑتی ہے۔ 1.5 گھنٹے کی ورزش اور صبح دوڑیں گے، وہ نہار منہ اٹھ کے صبح دوڑیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دوڑنے کی اور ورزش کرنے کی اور ڈنڈ بیٹھک کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، وہ ان کو کوئی مشکل کام نہیں لگتا، وہ ان کی ایک روٹین بن گئی ہے۔ لیکن وضو کر کے 4 رکعت پڑھنا وہ ان کے لیے مشکل ہے، توجہ نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، اس میں سستی کریں گے، اس طرف آئیں گے ہی نہیں۔ تو یا تو اس چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے، یا اہمیت سمجھتے بھی ہیں تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو عبادات جو بھی ہیں یہ مشکل نہیں ہوتی، عادت اور لائف سٹائل بنانے کی بات ہوتی ہے۔ آدمی جس طرح لائف سٹائل بنا لے وہ اس طرح لائف سٹائل بن جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، لائف سٹائل اللہ کے حکموں کے مطابق بنا لیں اس طرح بن جائے گی، اور اس طرح بننے میں مزیداری بھی ہوگی، دل میں سکھ چین بھی ہوگا۔ اس کے خلاف بنائیں گے تو اس طرح بن جائے گی لیکن اس میں سکھ چین نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے 2 ٹوک یہ بات کی ہے کہ دلوں کا سکھ چین جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے احکام ہیں یہ سب ذکر اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ کے احکام پہ چلنے کی وجہ سے وہ چیز عادت بن جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ دل میں سکھ چین بھی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ وہ آدمی فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو نا، اس کے دل میں بادشاہوں کی طرح سکون ہوتا ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو وہ اگر بادشاہ بھی ہو نا، اور وہ میں نے اس دن مثال دی تھی کہ وہ نرم گرم کمروں میں رہتا ہو، کپڑوں میں رہتا ہو اور بستروں پہ سوتا ہو، ایئر کنڈیشن کی ہواؤں میں لیٹتا ہو، لیکن اس کے دل پہ اگر اللہ کے غضب کے کوڑے برس رہے ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن اللہ نے اس کے دل دماغ پہ مسلط کی ہے، تو اس کی کھال اور چمڑی ٹھنڈی بھی ہوتی رہے نرم گرم بستروں پر اور ہواؤں میں، ٹھنڈے ماحول میں، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ جسم کو راحت پہنچنا یہ کافی نہیں ہے جب تک روح کو اور دماغ کو راحت، دل کو راحت نہ پہنچے، جسمانی راحت کچھ بھی نہیں۔ اور دل دماغ میں اگر راحت مل رہی ہو نا، پھر جسم کی ناگواری اور جفا کشی لوگ ہنسی خوشی سہ لیتے ہیں، تو اصل سکون اندر کا سکون ہوتا ہے۔ آج دنیا والوں نے اس سبق کو بھلا دیا ہے اور اس سے زندگی میں المیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے بہت لوگ وہ مادی وسائل کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے لیے اچھی رہائش، اچھے آسائش، کھانے پینے کے اچھے سامان، زندگی کا اچھا سٹیٹس، اس کو انہوں نے اپنے ٹارگٹ اور ہدف بنایا ہے، اس کام میں جتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی کوئی ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، زندگی سکھ سے نہیں گزرتی۔ وجہ کیا ہے کہ اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی، راحت تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے سے وہ راحت عطا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اگر ہم یہ حکم دے دیتے تو پھر تم میں سے کم ہی لوگ اس حکم کو پورا کرتے، تو آپ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے سخت حکم دیے ہی نہیں۔ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 رکھی ہے، 5 یا 10 نہیں رکھی۔ روزے 1 مہینے کے رکھیں، 2 یا 4 یا 6 مہینے کے نہیں رکھے، ورنہ حضرت داؤد بھی اللہ کے ایک نبی تھے، وہ تو 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے، یعنی ان کی زندگی کی روٹین ہی یہ تھی کہ آج روزہ رکھا، کل افطار، پرسوں پھر روزہ، ترسوں پھر افطار، پوری زندگی اس طرح گزری کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا کتنا زیادہ معمول تھا، ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتے، ہر 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے، چاند کے مہینے کے 1، 2، 3 کو بھی عموماً روزہ رکھتے، آخری تاریخوں میں روزہ رکھتے، شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے، محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی ترغیب دی ہے، 9، 10 تاریخ کا روزہ حضور رکھتے تھے، 9 کی بھی آپ نے ترغیب دی کہ آئندہ سال میں رہا تو 9 اور 10 دونوں کا رکھوں گا، اور اس طرح اس کے علاوہ نفلی روزے رکھتے۔ اور اب بھی اللہ کے بندے رکھنے والے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ فرض مقدار تو اعمال کی بہت تھوڑی ہے، نفلی اعمال کرنے والے بہت زیادہ کرتے ہیں، تو کم از کم فرض مقدار بھی آدمی ادا کرے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، باقی چیزیں یہ سب عبادات کے قبیل کی چیزیں ہیں۔ آگے اس پر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ دیکھیں ایک بہت اہم آیت آگی، پیچھے میں اس پر سورہ فاتحہ میں تھوڑی بحث کر چکا ہوں، زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن اس پورے صورتحال کے ساتھ یہ اٹیچ ہے۔ تو یہ جو اللہ رسول کی اطاعت کے اوپر حکم دیا اور رسول کو اتھارٹی بنایا، اب اس کا ثمرہ کیا ملے گا جو اس نصاب پہ چلے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ قربت اور مصاحبت اور سنگت عطا فرمائے گا۔ کس کی سنگت عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو 4 طبقوں کی سنگت عطا فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ جو انعام یافتہ گروہ ہیں وہ 4 گروہ ہیں۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہر مومن کو اللہ تعالیٰ ان 4 انعام یافتہ گروہوں میں سے کسی گروہ میں شامل کر لیں گے، ان کی سنگت عطا فرما دیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں پر۔ تو یہ 4 انعام یافتہ گروہ ہیں جن کے راستے کی سورہ فاتحہ میں ہم طلب بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو اس آیت میں وعدہ کر دیا گیا کہ قیامت میں ان 4 طبقوں میں سے کسی طبقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دیں گے۔ اونچے درجے کے اعمال کرنے والے انبیاء کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح اور کیٹیگریاں ہیں، تو جس کو ان کیٹیگریوں میں سے کوئی درجہ بھی مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور سنگت اور دوستی اور کمپنی تو انہی لوگوں کی، اللہ اکبر، ان 4 طبقوں کی جن کو ان کی سنگت میسر آ گئی دنیا آخرت میں، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ آگے پھر جہاد کے احکام میں سے کچھ احکام ہیں کہ جہاد میں اپنا اسلحہ، ہتھیار، ساز و سامان تیاری پوری رکھو، اور بہت سے آداب بیان فرمائے، آگے تک چلے جا رہے ہیں اس رکوع میں۔ اور جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں، دین کے دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کو ستانے والوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں سے لڑیے، قتال کیجیے جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دے دی ہے، جو دنیا میں اپنا سکہ چلانا چاہتے ہیں، دنیا میں فرعون اور خدا بننا چاہتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو مانتے اور جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان طاغوتوں کے ساتھ لڑیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، قتال کرے گا، پھر اگر وہ شہید ہو جائے یا غلبہ پالے، یعنی شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ اس راستے کی ہار بھی جیت ہے، اللہ کے راستے کی ہار بھی جیت ہے۔ شہادت میں تو بظاہر آدمی نے جان کھو دی، لیکن یہ بھی اس راستے کی جیت ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا انعام ہے۔ اور آگے جہاد نہ کرنے پر مسلمانوں کو احساس دلایا گیا، تنبیہ کی گئی ہے کہ دوسرے علاقوں میں مسلمان مظلوم ہیں، کافر ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ تمہیں فریاد کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تمہیں امداد کے لیے بلاتے ہیں، اور تمہارے کانوں میں جین تک نہیں رینگتی، تم ان کے امداد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو مسلمان کا یہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کا ساتھ دے۔ تو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ جو کمزور اور ضعیف مسلمان ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، فلاں علاقے میں، دوسرے علاقوں میں، الذین یقولون، کہ وہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اور اللہ سے وہ فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں تو وہ مظلوم مسلمان جو فلاں علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ اللہ کے بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا، کہ ہمارے رب ہمیں نجات دیجیو، ہمیں نکال دیجیو، من هذه القرية، اس بستی سے، اس علاقے سے، اس ملک سے، الظالم اہلها، جس ملک کے لوگ ظالم ہیں، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ظلم سے، ان کے چنگل سے، ان کے
ظلم و ستم سے یا اللہ ہمیں خلاصی اور نجات عطا فرمائیے، ہماری نجات کا، خلاصی کا، ان کے ظلم کی چکی میں پسنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ عطا فرمائیے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار مقرر کر دیجیے، کسی کو توفیق دے دے، کسی کو بھیج دے، وہ ہماری امداد کرے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ ہمارا کوئی حمایتی، ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا، ہماری کوئی مدد کرنے والا، ہمیں ظالموں سے چھڑانے والا کوئی ایسا مددگار ہمیں عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرشتے تو نہیں بھیجیں گے، امت مسلمہ کے لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا مکلف کیا ہے، تو تم نے دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے، شر کو ختم کرنا ہے، مظلوم کی امداد کرنی ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ اور یہ کام مسلمان 1000 سال تک کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلے 1000 سال کا زمانہ دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ مسلمان ریاستیں، مسلمان مملکتیں، مسلمان سلطنتیں، مسلمانوں کے حکمران اپنا یہ فریضہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں مسلمانوں سے کہیں ظلم نہ ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا طاغوت، کوئی ایسا سامراج وجود میں نہ آئے جو اللہ کی خدائی کو للکارے، فرعون بنے، خدا کے نظام کو ٹھپ کرنا چاہے، اپنا سکہ چلانا چاہے، مسلمانوں پر یا دوسرے انسانوں پر ظلم کرنا چاہے۔ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا کی مانیٹرنگ کی ہے۔ مسلمان 1000 سال تک خارجہ پالیسی میں دنیا میں چوٹی پر تھے۔ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی ساری دنیا میں چلتی تھی، مسلمانوں کا ویٹو پاور دنیا میں چلتا تھا، ساری قوتیں مسلمانوں کی تسلط کو تسلیم کر کے اپنے اسٹیٹ کے نظام کو چلا سکتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خدا کا باغی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مسلمان خود خدا کو ماننے والے تھے۔ تو جب مسلمان کے پاس ویٹو پاور تھی تو وہ خدا کے زمین پر فرعونوں کو پنپنے کا موقع نہیں دیتے تھے، کہ خدا کی زمین پر کسی کو خدا بن کے چلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسلام سے پہلے وہ سے خدا بنتے پھرتے تھے، مسلمانوں نے دنیا سے سسٹم ختم کیا، مسلمانوں نے ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دی، اور مسلمانوں نے مسلمان اس وقت کی UNO تھے، اقوام متحدہ تھی، ان کے پاس ویٹو پاور تھی، سلامتی کونسل مسلمان تھے، ساری دنیا کی سلامتی کی ضمانت انہوں نے دی۔ آج تو دنیا میں سلامتی کونسلیں بھی ہیں، ویٹو پاور والے بھی ہیں، لیکن دنیا میں مظلوم رلتا پھرتا ہے۔ کون سی دنیا کا خطہ ہے جہاں ہر وقت ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نہ کسی جگہ ظلم ہو ہی رہا ہوتا ہے، خون پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہوتی ہے، انسانیت سسک رہی ہوتی ہے، انسانیت رول رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں ویٹو پاور والے بھی ہیں، سلامتی کونسلیں بھی ہیں، ساری بھی ہیں، لیکن مظلوم دنیا میں مظلوم ہی رہا ہے۔ اور آج تک دنیا میں جو صورتحال ہے، یہ جو وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں چند سالوں میں دنیا میں